بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور میں وکالت کے پروفیشن سے منسلک ہوں۔ میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں سروس میٹرز کے اوپر کوئی ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کی رہنمائی کا باعث بنے۔ اس سلسلے میں نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے کہ ملازمین کے مسائل کے حوالے سے جو ہے ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جس میں ان کے تمام مسائل کا تدارک کیا جائے، جو مسائل ان کو دوران ملازمت پیش آتے ہیں اور ان کے حل کے لیے، اور کس طرح سے ان معاملات کو انہوں نے رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں کیونکہ نہ صرف اس میں اس کا کیریئر انوالو ہوتا ہے بلکہ ان کی فیملی بھی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ اور ایک ملازم کے اگر کسی بھی وجہ سے کوئی سزا ہوتی ہے یا اس کو کوئی سزا امپوز ہوتی ہے تو اس سے اس کا معاشی قتل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف اس کا معاشی قتل ہو جاتا ہے بلکہ پوری فیملی کا معاشی قتل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ انتہائی حساس معاملات ہوتے ہیں جن کو انتہائی کیئرفلی سے جو ہے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ملازم جو ہے وہ نقصان نہ اٹھائے ان معاملات میں۔ تو اس سلسلے میں کچھ چند ہدایات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ملازمین کے علم میں ہونی چاہیے جب بھی کوئی محکمانہ کارروائی ان کے خلاف سٹارٹ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے کس طرح بیہیو کرنا ہے۔ فرسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کسی ملازم پہ جب کوئی الزام لگتا ہے تو اس نے اس الزام کے جواب کس طرح دینا ہے اور اس کی پروسیڈنگز میں کس طرح جوائن کرنا ہے، اس کا جواب کا انداز کیا ہونا چاہیے، ریٹرن میں ہونا چاہیے، وربل ہونا چاہیے۔ تو فرسٹ آف آل جو کسی بھی معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے اتھارٹی سب سے پہلے پابند ہوتی ہے کہ وہ ملازم کو اس الزام کی بنیاد پر شو کاز نوٹس جاری کرے۔ شو کاز نوٹس سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر لگنے والے الزام کے بارے میں اس سے ملازم سے وضاحت کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ اس اتھارٹی کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں لائے کہ جو الزام اس کے اوپر لگایا گیا ہے اس کے دفاع میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس دفاع کے لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ملازمین جو ہوتے ہیں وہ کچھ لاء کے معاملات میں نابلد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ غلط قسم کے جوابات سبمٹ کرنے کی وجہ سے بھی وہ مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ جب ایسا کوئی شوکاز نوٹس آتا ہے تو سب سے پہلے اس متعلقہ لاء کو دیکھیں، اور اگر علم نہیں ہے تو کسی لیگل پرسن سے وہ کنسلٹ کریں اس ایشو کو۔ اور کسی بھی صورت میں کبھی بھی کسی معاملے کو جو ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے تحریری طور پہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے، اس کو جو ہے اعترافی بیانات جو ہے دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ جو بھی کیس ان کے خلاف بلٹ اپ ہوتا ہے اس میں انہوں نے پروسیکیوشن جو بھی کیس ہے اسٹیبلش کرنے کی پابند ہوتی ہے، انہوں نے اس کے خلاف کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ملزم جو ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے اور جو ایز اے ایکیوزڈ پروسیڈنگ فیس کر رہا ہوتا ہے اس نے ان الزامات کی تردید کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں جیسے کوئی اس کو اتھارٹی شوکاز دیتی ہے وہ تحریری طور پہ شوکاز جب اس کو موصول ہوگا اس کے اندر ٹائم فریم دیا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس نے انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم فریم کے اندر ہی اتھارٹی کو جواب سبمٹ کرے، کیونکہ تاخیر کی صورت میں اس کے خلاف محکمہ جو ہے وہ تادیبی کارروائی کر سکتا ہے اور اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کسی بھی وجہ سے اس جو ٹائم فریم اس شوکاز نوٹس میں اس پروسیڈنگ میں اس کو جو دیا گیا ہے اگر جواب دینے سے قاصر رہتا ہے تو پھر اس کو اتھارٹیز کو بذریعہ درخواست مزید ٹائم کی اضافے کے لیے یا مزید ٹائم ایکسٹینشن کے لیے درخواست دینی چاہیے اور اپنی جو بھی وجوہات ہیں، کوئی بیماری ہے یا کوئی ڈاکومنٹس اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ دفاع نہیں کر پا رہا الزامات کا تو وہ اس سے ٹائم جو ہے اتھارٹی سے مزید مانگ سکتا ہے۔ اور اس ٹائم دینے کے بعد اگر وہ اس کے پاس مطلوبہ ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے تحریری طور پہ اس کا جواب جو ہے وہ اتھارٹی کو سبمٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اس کا نیکسٹ مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ انکوائری آفیسر اتھارٹی جواب کو دیکھنے کے بعد اگر سیٹسفائی ہو تو وہ اس شوکاز نوٹس کو ڈراپ کر دیتی ہے، یعنی کنزائن ٹو ریکارڈ کر دیتی ہے کہ اس میں فردر پروسیڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اتھارٹی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی تو وہ ڈائریکٹلی اگر سفیشینٹ ایویڈنس ہو تو اس کی بنیاد پہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے فردر کاروائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔
اگر وہ سیٹسفائڈ ہو تو پھر اسی صورت میں جو ہے وہاں پہ کا محکمانہ کارروائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس ملازم کے خلاف. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو ہے اتھارٹی کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خود ہی جو ہے سمری ٹرائل کے ذریعے سے جو ہے اس کو سزا دے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں وہ کوئی انکوائری آفیسر تفویض کرے جو ان معاملات کا باریک بینی سے جائزہ لے, ملزم جو بھی دستاویزات دے, اپنا جو بھی موقف دے, اور اس کے بعد جو پروسیکیوشن ہے, ڈپارٹمنٹل ریپرزینٹیٹیو ہے, وہ اپنا موقف دے. ان دونوں کا انالیٹیکل جائزہ لینے کے بعد وہ اپنی ایک اوپینین قائم کرے کہ کیا جو الزامات ملزم پہ لگے ہیں کیا وہ درست ہیں یا ایسے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے. تو جو الزامات اگر وہ ثابت نہیں ہوتے تو وہ جو انکوائری آفیسر ہے وہ اس کے خلاف اپنی جو ہے سفارشات مرتب کرے گا کہ یہ الزامات اس کے خلاف ثابت نہیں ہوئے, لہٰذا اس کی محکمانہ کارروائی ڈراپ ہونی چاہیے. اور اگر خدا نخواستہ وہ الزامات ثابت ہوئے ہیں تو وہ پھر اپنی رپورٹ جو ہے وہ اپنی مکمل رائے کے ساتھ اتھارٹی کو بھجوا دے گا, اور اتھارٹی پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی جو ہے قانون کے مطابق جو ہے اس کو فائنل شو کاز نوٹس دے گی. کچھ کیسز میں اتھارٹی جو ہے وہ کسی کو ہیئرنگ آفیسر بھی اپوائنٹ کر سکتی ہے, اور پھر جو ہے اور کچھ کیسز میں فائنل ہیئرنگ نوٹس دیا جاتا ہے کہ ملزم جو ہے اگر اپنا کوئی ایڈیشنل ڈیفینس اس کے علاوہ بھی کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ دے اور جو ہے وہ اتھارٹی کے سامنے روبرو پیش ہو, جس کے بعد اتھارٹی جو ہے وہ سزا یا جزا کا اعلان کرتی ہے. وہ مکمل طور پر یا تو انکوائری آفیسر کی فائنڈنگ سے اتفاق کر سکتی ہے اور اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتی ہے. اگر ڈس ایگری کرے گی تو اتھارٹی جو ہے وہ ریزن ریکارڈ کرے گی کہ وہ کیوں جو ہے ان معاملات میں اسے اتفاق نہیں کرتے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں ایسے حساس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جو ہے وہ جو ہے ملازم کو بڑی احتیاط برتنی پڑتی ہے. اس لیے میں نے یہ جو ویڈیو ہے وہ رہنمائی کے لیے جو ہے یہ اپلوڈ کر دی ہے تاکہ جو ہے یہ ملازمین کے لیے ہیلپ فل ہو.